ایک دو بات اور صفائی کے ساتھ عرض کر دوں. مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ تقریر کے درمیان لوگ اچھلتے کیوں؟ تقریر کے درمیان اٹھ اٹھ کے نعرے کیوں لگا؟ اس کی وجہ میں نہیں سمجھ سکتا. میں نے بہت غور کیا کہ تقریر کے درمیان نعرے کا مطلب ہوتا کیا. نعرہ یہ عربی زبان کا لفظ نعرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اشتعال، جوش، جذبہ دلانے والا کوئی کلمہ، کوئی بات، ایسی بات جس کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات میں ابال پیدا ہو. ایسی کوئی بات کہہ دیں اس کو نعرہ کہتے ہیں. نعرہ دراصل جب دو فوجیں آپس میں ٹکراتی تھی، جب میدان کارزار ہوتا تھا، لڑائی کا میدان سجتا، تو ہر فوج کی جانب سے کچھ باتیں ایسی کہی جاتی تھی جو اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں کو سست نہ پڑنے دے. اس وقت نعرے لگتے تھے. میں یہ نہیں سمجھ پاتا جلسے میں نعرے کا کیا؟ جلسے میں نعرے کا کیا؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے تو کچھ کیا کہنا ہے؟ میں آپ کو کسی کے خلاف ابھار تو نہیں رہا کہ میں آپ کو جوش دلاؤں چلو تیار ہو جاؤ، لاٹھی لے لو، برچے لے لو، بم لے لو، قبر لے لو، تلواریں لے لو، تیار ہو جاؤ، فلاں پہ اٹیک کرنا ہے. میں آپ کو کسی پر اٹیک کرنے کے لیے یہاں ابھارنے کو نہیں بیٹھا. یہ اصل میں پیشہ ور نچکیوں گویوں کا ایک چوچلا ہے. وہ گویا جو آپ سے اپنے لفافے کو موٹا کروانا چاہتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جھومو اور بعد میں کو مولانا کی تقریر بہت جمی، مولانا کی تقریر بہت جمی، دوبارہ بھی تاریخ. اب وہ تقریر کر کے اترتا، ہاں حضرت وہ فلاں تاریخ ہمارے یہاں کی، فلاں تاریخ ہمارے یہاں کی. تو اصل میں اس کو یہ دکھانا اور بتانا ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے ہاتھ چلاتا ہے، کیسے اچھلتا ہے، کیسے گاتا ہے. ایک بات، تقریر اور گا کے یہ اچھی بات ہے. تقریر اور گا کے، جیسے میں کہوں نماز پڑھو تو اسی کو میں گا کے کہوں میرے بھائیو نماز پڑھو. یہ کیا بات ہے؟ ناشری ایک الگ بات ہے. ایک میں شریعت کا حکم آپ تک پہنچانا ہے، اب میں گانے لگے نہیں. آپ اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے. میں کہوں بھائیو جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. ہم اس کو گا کے میرے بھائیو جھوٹ نہ بولو. حکم شریعت میں گانا کیا ہے؟ حکم شریعت کے بارے میں قرآن نے مصطفیٰ جان رحمت کو حکم دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. حبیب آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو واضح اور صاف لفظوں میں بیان. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، دنیا ہمارے جلسوں کو دیکھ کے ہنستی ہے. یہ رات کے 12 بجے پوری دنیا سے کٹ کے جبکہ سب لوگ سونے میں لگے، یہ رات کے 1 بجے 12 بجے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی مائک میں چیخ رہا ہے، وہ پسینہ پسینہ ہوا پڑا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، رال ٹپک رہی ہے، مائک توڑ رہا ہے، کوئی کرسی پھوڑ رہا ہے، اچھلا جا رہا ہے. کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک اٹھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، کبھی سب مل کے شور کرتے ہیں. یہ ماجرا کیا؟ پڑھے لکھے لوگ سوچتے ہیں نہ جانے کو کیا ہوا ہے، یہ کوئی مالی خول یا قوم تو نہیں،
نہ جانے کیوں پوری دنیا سے کٹ کے جب لوگ آرام سے بستروں پہ سو رہے ہیں، نہ جانے کون سا مار کا سر کرنے کو یہ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے، ایک چیختا ہے، کچھ لوگ شور مچاتے ہیں، بیچ میں اٹھ کے ہاں، اچھا کوئی گزرنے والا دیکھے تو چیختا ہے، اس کو توڑ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ جانے قرآن واضح ہے، حدیث کا ارشاد کو صاف، آخر کا کیا ضرورت تھی اس کی کیا ہے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے آپ سے داد نہیں ہے، یہ درد دل ہے جو آپ تک پہنچا، یہ درد دل ہے۔ اچھا مجھے اس بات کی کوئی توقع نہیں کہ میری دوبارہ تاریخ لی جائے، میں تو میاں اس مزاج کا قائل ہوں، میں جیسے دہلی سے آیا ہوں، یہاں کے علماء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں۔ ایک چیز مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے دہلی سے آج کے اس اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے بلایا، جیسے میں کیا کہوں گا تقریر میں، میں نماز کے بارے میں کہوں گا تو یہاں کے علماء نماز کے لیے نہیں کہتے، ارے توجہ ہے آپ کی، کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھ سکا آج تک واللہ العظیم کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی تمام ارکان اسلام، اخلاق، عبادات، معاملات، جتنے بھی احکام شریعت، کیا میں یہاں کے ائمہ علماء سے ہٹ کے کچھ اور بیان کروں؟ تو بھائی میں بھی وہی بیان کروں گا جو یہاں کے ائمہ علماء بیان کرتے ہیں۔ پھر ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ فلاں کو کسی کو دہلی سے، کسی کو بریلی سے، کسی کو مراد آباد سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، آخر کار اس بلانے کی حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے جیسے یہاں کوئی بدعقیدہ، کوئی بدمذہب، کوئی بیدی یا نان مسلم، اس سے اگر کوئی ڈیبیٹ کی بات ہو، اس کے سامنے اسلام کی حقانیت یا اپنے مسلک و مذہب و مشرق حقانیت، دلائل و شواہد و براہین کی روشنی میں رکھنا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے ممکن ہے کہ وہ دلائل و براہین و شواہد یہاں کے ائمہ کے پاس موجود نہ ہو، تو کسی معتبر، معتمد، مستند، تجربہ کار عالم دین کو بلایا جائے تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کو ڈنڈے کی چوٹ پر واضح اور وہ بتا دے کہ اسلام حق ہے، اس کے دلائل و شواہد و براہین یہ ہیں۔ مگر مجھے عام تقریروں میں باہر سے کسی کا بلانا آج تک سمجھ میں نہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو اس لیے سمجھ میں آتا ہوگا میں بتا دوں کہ مولانا کیا انداز ہے اس کا، وہ کتنی شاندار آواز ہے، ان کا لب و لہجہ کیا، وہ تو کوئی کہتا ہے کہ سینے میں بہت جان، سینے کی جان کے لیے بلایا ہے آپ، انداز دیکھنے کے لیے بلایا ہے، انداز، ساز، آواز کسی فلمی ایکٹر کا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اسلام کسی کی آواز، انداز، ساز، ہاتھ پاؤں پھینکنے کی بنیاد پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر آتا ہے۔ یہ دو چار باتیں میں نے بطور تمہید کہی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جو سورہ روم کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرما دیے. تمہارے جوڑے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. تمہیں ان کے پاس پہنچنے کے بعد اطمینان اور چین حاصل ہو. یعنی شادی اللہ رب العزت نے ایک مرد کی عورت کے ساتھ، عورت کی مرد کے ساتھ شادی کے یوں بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. اسلام نے جامع اور اہم مقصد یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے جوڑے یعنی مردوں کے لیے بیویاں اس لیے پیدا فرمائیں تاکہ مرد کو بیوی سے سکون حاصل ہو. اسلام اور غیر اسلام دونوں کے یہاں شادیوں کے مقاصد میں بنیادی طور پر بہت بڑا فرق ہے. یورپ اور نان مسلم جتنے بھی کلچر ہیں، عام طور سے یورپ دنیا کا سب سے بدتمیز کلچر رکھنے والا وہ علاقہ ہے جہاں عورت کی حیثیت صرف جنس کی تسکین، سیکسول پاور کو شانت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور یعنی جنسی تسکین کا سامان عورت ہے. اہل یورپ کے یہاں یورپ والے، مغربی تہذیب والے عورت کے ذریعے سے صرف اپنی جنس اور نفسانی خواہش کی تسکین کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے عورت مغربی معاشرے میں، یورپین کلچر میں اس سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ جنسی تسکین کا ایک سامان ہے. نہ مرد کو اس سے کوئی چین، نہ کوئی قرار، نہ کوئی محبت، نہ کوئی دلچسپی، نہ کوئی لگن، کچھ بھی نہیں. مرد اپنے کام میں اور اپنے کام میں جب ایک کو دوسرے کے ساتھ جنسی خواہش کو پورا کرنا ہوا تو مرد و عورت دونوں باہر مل گئے. اب ان کے ملنے کے لیے وہ اصول، وہ قوانین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے جن کو اسلام نے نیچر کے ساتھ ساتھ فطرت کو شریعت کے دائرے میں لا کر جو پاکیزگی، تقدس، احترام، ادب اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کے ساتھ باہمی لگن، محبت، مودت جو پیدا فرمائی دور دور تک، اس کے ان کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں. مرد الگ فیکٹری میں کام کرتا ہے اور الگ آفس میں کام کرتی ہے. شام کو کسی وقت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن مرد عورت کے مابین جو رشتہ رکھا تھا وہ اس دور پہ تھا. مرد اگر اپنا دن کہیں گزارتا ہے، خواہ تجارت میں، بزنس میں، سروس میں، ایگریکلچر میں، کھیتی میں، کاروبار میں، دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہ جہاں بھی اپنا وقت گزارتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، پورا دن وہ جہاں بھی زندگی گزارتا ہے، چاہے کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی ماحول ہو، وہ محنت و مشقت، کلفت و مصیبت اٹھا کر پورا دن گزار کے شام کو جب اپنے گھر آتا ہے، رب کریم نے اس کے ذہن، اس کے جسم، اس کے خیال، اس کی فکر اور دن بھر جو محنت کی تھی، جو مشقت اور کلفت برداشت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اس کے ذہن و فکر و دماغ و ذہن و جسم کے سکون کے لیے بیوی کی شکل میں گھر کے اندر ایک تحفہ رکھا ہے. جب یہ تھک کے آئے، گھر پہنچے، بیوی پہ نظر پڑے تو دن بھر کی محنت کو بھول جائے، بیوی کو دیکھے تو اس کو سکون میسر آئے. اس لیے رکھی تھی بیوی، اس لیے نہیں یہ اپنے آفس سے آیا،
عورت اپنے آفس سے آئی، اب یہ الگ محنت کر کے آیا ہے، وہ الگ محنت کر کے آئی ہے، نہ اس کو اس سے سکون، نہ اس کو اس سے سکون، نہ یہ اس کے کسی کام کا، نہ وہ اس کے کسی کام کی۔ دونوں کو گھر آنے کے بعد بھی گھر آ کر کے کھانے پینے کا دونوں کو انتظام کرنا ہے۔ اگر یہ تھکا ہے تو وہ بھی تھکی ہے، وہ پریشان ہے تو یہ بھی پریشان۔ آفس میں دھکے دونوں نے کھائے ہیں۔ اسلام نے مرد و عورت کو اس طور پر نہیں رکھا تھا، بلکہ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، مرد کو باہر کا ذمہ دار بنایا۔ اسی لیے تینوں خرچے جو بنیادی طور پر ہیں وہ مرد کے ذمہ رکھے، عورت کو تو اپنے شوہر کا وفادار خادم۔ عزیزان گرامی قدر، عورت، اسلام یہ کہتا ہے عورت کو نعمت ہے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ عورت اس لیے عورت سماج میں اس کی ذمہ داری روزی کمانا نہیں، بزنس کرنا نہیں، عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یہ ہے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس سے چاہے تو جنت میں داخل۔ وہ عورت جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتی ہے اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ میرے عزیز دوستو، آج جو لوگ عورتوں کو اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں، اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، عورتوں کو پڑھائیے، ضرور پڑھائیے۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والوں، اسلام منع نہیں کرتا کہ اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج یا یونیورسٹیوں میں نہ پڑھاؤ، مگر پڑھانے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو شریعت کا لباس پہنا دو۔ شریعت کا لباس پہنا کر پڑھائیے یونیورسٹی تک، کون منع کرتا ہے؟ پڑھائیے کالج میں، جو بھی کمرشل کورسز کرانا کرائیے، مگر اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو شریعت کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو شریعت کے قانون کے دائرے میں رکھ کر آوارگی سے بچا لیا۔ انارکی، لاقانونیت، آوارگی، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے قانون دیے، ایک قانون طبیعت، ایک قانون شریعت۔ طبیعت کا مطلب ہے نیچر، بھوک لگنا یہ قانون فطرت۔ انسان کو بھوک لگے گی، اللہ نے پیٹ دیا ہے، معدہ دیا ہے، بھوک لگے گی، یہ قانون فطرت ہے۔ بھوک دور کرنے کے لیے کھانے کو کوئی چیز چاہیے، وہ حرام ہو یا حلال، بھوک ہر چیز سے دور ہو جائے گی، یہ قانون فطرت۔ پیاس لگے گی، یہ نیچر کا قانون ہے، فطرت کا قانون، مگر یہ قانون فطرت اللہ رب العزت نے
مسلمان کے لیے فطرت کو لگام دینے کے لیے قانون شریعت رکھا ہے۔ مسلمان قانون فطرت پر نہیں بلکہ قانون فطرت کے ساتھ ساتھ قانون شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، مطلب یہ ہے وہ فطرت جو شریعت سے آزاد ہو جانور بنا دیتی ہے، چوپایا بنا دیتی ہے، مگر جس فطرت پر شریعت کا قانون اور شریعت کا اصول جس فطرت کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ فطرت عین دین اسلام بن جاتا ہے۔ انسان مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت نے انسان کو جنسی خواہش عطا فرمائی، یہ ایک نعمت ہے۔ جنسی خواہش مرد حرام طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہے، حلال طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی جنسی خواہش کے لیے ایک پاکیزہ رشتہ رکھا جس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے آوارہ فطرت کو ایک لگام دے دی گئی۔ مسلمان اپنی جنسی خواہش کو پورا تو کرے گا مگر شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ اسلامی بھائیوں، شادی اسلام کا اتنا پاکیزہ، صاف ستھرا، آسان قانون۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یسر النکاح یقل الزنا، زنا کو آسان کر دو زنا گھٹ جائے۔ آج ہم نے نکاح کو دشوار بنا دیا، اتنا دشوار جب سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کتنی رسمیں بےہودہ آوارہ رسموں کے ذریعے سے ہم نے نکاح کو دشوار اور اتنا کٹھن بنا دیا، جس کے یہاں چند بیٹیاں ہیں وہ اس تصور سے اور اس سوچ سے پریشان ہیں، میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیسے کروں گا، کیسے ان کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیسے ان کے نکاح کروں گا۔ نکاح کو ہم نے دشوار تر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، نکاح اسلام کا کتنا آسان قانون، یہ علماء بیٹھے ہیں جلیل القدر تابع حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو خیر التابعین ہیں، تابعین میں سب سے بہتر، مدینے کی عظیم شخصیت جلیل القدر تابعی، ان کی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بے پناہ خوبصورت بیٹی، اور علم، فقہ، حدیث، طہارت، تقوی، ورع، پرہیزگاری میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں۔ وقت کے خلیفہ نے ان کے یہاں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا سعید کی بیٹی نے علم حدیث پڑھا ہے، علم قرآن پڑھا ہے، علم تجوید پڑھا ہے، مگر میری بیٹی نے کسی خلیفہ و حکمراں کے گھر کے آداب، کیسے وہاں جانا ہے، کیسے وہاں رہنا ہے، کسی خلیفہ کے گھر کے آداب نہیں پڑھے۔ لہذا سعید اپنی بیٹی کو کسی خلیفہ یا بادشاہ کے بیٹے کے نکاح میں نہیں دے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کر لی، خلیفہ کے بیٹے کے نکاح میں دینے سے حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی شریف میں روزانہ اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ اور محدثین کو علم حدیث پڑھاتے تھے، جن میں حضرت امام مالک اور ان جیسے ہزار ائمہ، فقہاء، علماء، محدثین ان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے، حدیث، فقہ،
سیرت اصول حاصل کرنے کے لیے ایک جلیل القدر شاگرد ہیں آپ کے حضرت ابو وداع رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن حضرت سعید بعد نماز عصر درس حدیث دے رہے ہیں کہ حضرت ابو وداع آپ کی مجلس میں موجود نہیں. آپ نے پوچھا ابو وداع کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور کل ابو وداع کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے ابو وداع حاضر نہیں ہو سکے. حضرت سعید نے کہا ہل لا اعلمتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ابو وداع کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ چلو ہم سب ابو وداع کے گھر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کے حالات پوچھتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب بعد نماز مغرب اپنے کچھ تلامذہ کے ساتھ حضرت ابو وداع کے گھر پہنچے. ابو وداع کے دروازے پر ایک پھٹا ہوا پردہ تھا، وہاں جا کر اطلاع دی. حضرت ابو وداع باہر آئے. حضرت ابو وداع نے اپنے استاد سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کو دیکھا. فرمایا حضور آپ نے زحمت فرمائی، مجھے اطلاع فرما دی ہوتی میں حاضر ہو جاتا. حضرت سعید نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. ابو وداع نے کہا ہاں حضور میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ابو وداع ہل ترید فی الزواج، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا دوسری شادی کرنا پسند کرو گے؟ ابو وداع نے کہا حضور میں غریب آدمی، میرے کپڑے بھی سلامت نہیں، میرے گھر کا حال آپ دیکھتے ہیں. اب جبکہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھ سے کون اپنی بیٹی بیاہنا چاہے گا؟ کون میرے ساتھ اپنی بیٹی کو نکاح میں دینا پسند کرے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا تم اپنی مرضی بتاؤ، کیا تم دوسری شادی کرنا پسند کرو گے؟ حضرت ابو وداع نے کہا اگر کوئی مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پسند کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں توجہ سے سنیے، حضرت سعید بن مسیب اپنے شاگرد کے گھر جو بظاہر بہت غریب حاضر ہیں. جب ابو وداع نے کہا اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، حضرت سعید بن مسیب نے کہا فَأُنْكِحُكَ ابنتی فاطمہ، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دے دوں. کھڑے کھڑے حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی فاطمہ ابو وداع کی نکاح میں دے دی اور کہا کہ مہر میری بیٹی کا یہ ہے. ابو وداع اللہ رب العزت نے تمہیں علم حدیث عطا کیا ہے، تم 1 سال تک میری بیٹی کو علم حدیث پڑھا دینا، یہی میری بیٹی کا مہر ہوگا. نکاح کر دیا، گھر واپس آئے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اہلیہ میری بیٹی فاطمہ کو تیار کر دو، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ابو وداع سے نکاح کر عشاء کے بعد تیار کرایا اپنی بیٹی کو، ہاتھ پکڑا، ابو وداع کے گھر دوبارہ دستک دی. ابو وداع پھر آئے، کہا حضور آپ ابھی تو مغرب بعد آئے تھے، اب ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آپ کی بیٹی آپ کے پیچھے کھڑی تھی، سامنے کیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا ہذہ زوجتک، یہ ہے تمہاری بیوی. جب ہم نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دی تو ہم نے یہ پسند نہیں کیا کہ اب تم رات تنہا گزارو، یہ تمہاری بیٹی ہے، تم اپنی، یہ ہماری بیٹی ہے جو تمہارے نکاح میں ہے، جاؤ فی امان اللہ، دونوں شان کے ساتھ اپنی زندگی. یہ ہے اسلام میں شادی. اور آج شادی مسلمانوں کے یہاں دو بھر
اجیرن دشوار جہیز کی وہ خرافات کو لعنت. اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. میں ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جہیز دینا اللہ کے رسول کی سنت ہے. سرکار نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے. میں آج ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دوں، جہیز صرف مرد کے ذمے ہے، عورت یا اس کے گھر والوں کے ذمے جہیز نہیں. جہیز صرف مرد کے ذمے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کو اپنے مال سے کوئی جہیز نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. جب امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا رشتہ طے پا گیا، نکاح کا وقت قریب ہوا، سرکار نے حضرت علی سے پوچھا حل عندک شیء، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک زرہ ہے جو مجھے ایک غزوے میں حاصل ہوئی تھی، اس زرہ کے علاوہ کچھ نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اس زرہ کو لاؤ. حضرت علی نے پیش کر دیا. سرکار نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زرہ لے کے بھیجا بازار. اس زرہ کو جب بیچا گیا جو قیمت اس کی حاصل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کے ذریعے سے ایک چکی، مشکیزہ، تکیہ اور کھجور کی چھال بھرا ہوا ایک بستر ان کو منگوایا، اور باقی حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ہے، یہ سارا سامان جمع کر کے آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھجوا دیا. مجھے یہ بتائیے یہ جو جہیز ہوا وہ کس کے مال سے ہوا؟ سچ بتاؤ، یہ جہیز کس کے مال سے ہوا؟ حضرت علی کے مال سے ہوا کہ سرکار کے مال سے؟ تو بولی کس کے مال سے ہوا؟ حضرت علی کے مال سے. بے شک سرکار نے اس لیے منگوایا کہ مولا کائنات نکاح سے پہلے سرکار کی ہی کفالت میں رہتے تھے، الگ نہیں رہتے تھے. حضرت علی کے کفیل مصطفیٰ جان رحمت ہے، سرکار کے گھر پہ رہنا، وہیں پر آپ کا کھانا پینا ہوتا تھا. جب نکاح کر دیا تو حضرت فاطمہ کا گھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر سے الگ، جہاں آج کل جو لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، روضہ اقدس کی پشت والی سائیڈ میں جو چبوترا بنا ہوا ہے، در حقیقت یہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا نہیں جس پہ اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شہزادی مصطفیٰ جان رحمت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، یہ سرکار نے فرمایا یہیں آپ رہتی تھی. تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جہیز عورت کے ذمے نہیں بلکہ جہیز مرد کے ذمے ہے. اب میں مسئلہ بتا دوں، جو شخص
لڑکی والوں سے جہیز مانگتا ہے، اگر نکاح کے لیے یہ کہہ دے میں نکاح اسی وقت کروں گا جب یہ جہیز دیا جائے، اس جہیز کا حکم ہے کہ یہ رشوت ہے، اور رشوت لینا دینا اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کلیئر یاد رکھیے، اسلام نے جو قانون دیا تھا اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اسلام نے فرض کیا ہے باپ پر کہ جب باپ کا انتقال ہو تو باپ کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، دکان، مکان، زمین، پلاٹ، فلیٹ، بینک بیلنس، جو بھی ہو، باپ کی پراپرٹی کی ہر چیز میں جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے، اور یہ حق وہ ہے جو شرعاً فرض ہے۔ فرض کوئی دے یا نہ دے وہ جانے، مگر مسئلہ یاد رکھیے، بہت سے مولانا کہلانے والوں نے کسی مصلحت کے تحت اس مسئلے کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے یا کم بیان کرتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر سن لیجئے، جو لوگ بیٹی کو باپ کی وراثت سے حق نہیں دیتے وہ غاصب ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے حق مار لیا۔ وہ بھائی جس نے بہن کا حق نہیں دیا وہ بھائی قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اس سے باس پرس ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، باپ کی پراپرٹی میں جو بیٹی کا حق ہے اگر بیٹی معاف کر دے تب بھی یہ حق معاف نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سن کے اچنبھا لگے، مگر مسئلہ سن لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے دو بیٹے، دو بیٹیاں اور ایک بیوی۔ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، باپ نے جو کچھ چھوڑا سب کچھ بیٹوں نے ہدیہ لیا، بیٹی کا کچھ نہیں، بیوی کا کچھ نہیں۔ وراثت و قانون علماء سے پوچھو، قرآن میں شروع سے لے کے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر نماز کتنی رکعت ہے، نماز کے احکام، نماز کے مسائل، نماز کے مکروہات، نماز کے محرمات، نماز کے مفسدات قرآن کے اندر بیان نہیں کیے گئے۔ مگر وراثت ایسی چیز ہے قرآن نے خود وراثت کے مسائل پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ نماز کے مسائل قرآن میں بیان نہیں ہوئے بلکہ وراثت کے مسائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت ضرورت کی بنیاد پر حق نہیں بلکہ قرابت اور رشتے کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے طے کردہ وہ حق اجباری ہے جس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ یہ حق کبھی ختم ہو سکتا ہے۔